معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر اسماء اعجاز کی کتاب لگن۔ وہ میز جس کے کنارے وہ اب بھی بیٹھا ہوا تھا مستقل طور پر اس کے لیے مخصوص ہو چکی تھی۔ کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ اس کی موجودگی یا غیر موجودگی میں اس پر قبضہ جما سکتا۔ داری نے بڑی بڑی سرخ آنکھوں سے فضل کو گھورا، ایک ہی سانس میں شراب سے نصف بھرا ہوا گلاس خالی کر دیا اور الٹے ہاتھ سے ہونٹ صاف کرتا ہوا گھرایا۔ تم نے خود نوکری چھوڑ دی یا انہوں نے جواب دے دیا؟ نہیں استاد، میں نے خود ہی چھوڑ دی۔ داری مونچھوں پر تاؤ دیتا ہوا بولا۔ کیا کوئی نئی اسکیم ذہن میں آئی ہے؟ ہاں استاد، میں کل ہی لیاقت آباد جا رہا ہوں۔ اسی لونڈی کے چکر میں؟ فضل نے اسبات پہ سر ہلایا۔ لڑکی زوردار معلوم ہوتی ہے، تبھی اس نے تجھے پاگل بنا رکھا ہے۔ داری نے ایک آنکھ میچ کر کہا۔ بہت خوبصورت ہے، فضل نے جواباً کہا، مگر اب تو میں اس سے اپنی توہین کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ کھل کر کہو فضل۔ یکایک داری کا چہرہ سخت ہو گیا۔ استاد، شاید میں تمہیں حقیقت سے آگاہ نہ کر سکا۔ دراصل اس لڑکی کو میں نے دل کی گہرائیوں سے چاہا ہے، مگر اس نے میرے پیار کی قدر نہ کی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 150 روپے ماہوار پانے والا ایک غریب ڈرائیور تھا۔ میری غربت میرے راستے میں حائل ہو گئی۔ وہ دولت کی پجاری تھی، کٹیا میں رہ کر محلات کے خواب دیکھتی تھی۔ جب میں نے اس سے دل کی بات کی تو اس نے نہایت حقارت سے مجھے ٹھکرا دیا، میرے بے لوث جذبات کی قدر نہ کی۔ اس کی خواہش کے پیش نظر اور اس کی محبت کو جیتنے کی خاطر میں نے تمہاری طرف رجوع کیا، تمہاری شاگردی کی، رات کے اندھیروں میں ایک نئی زندگی کا آغاز کیا، اچھی طرح جانتے ہوئے کہ اس زندگی میں ہر قدم، ہر موڑ پر خطرہ منڈلاتا رہتا ہے، مگر مومی کی محبت جیتنے کے لیے میں ہر بڑے سے بڑا خطرہ بھی مول لے سکتا تھا۔ اس سلسلے میں میں نے تم سے 5000 روپے بھی لیے، مگر جب میں نے وہ رقم اس کی جھولی میں ڈال کر اس سے محبت کی بھیک مانگی تو اس نے وہ رقم اٹھا کر میرے منہ پر دے ماری۔ داری کے منہ سے ہنسی کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ ارے جا، داری ہنسی ضبط کرتا ہوا بولا، ایک چھوکری سے پٹ گیا؟ نہیں استاد، یہ بات نہیں، فضل کھسیانے پن سے بولا۔ مصلحتاً خاموش رہا۔ مصلحتاً خاموش رہنے یا بزدل بن گئے؟ فضل بزدل نہیں ہے استاد، فضل بازو سہلاتے ہوئے بولا۔ حالات کے پیش نظر یکدم بدل دی۔ تو اب کیا ارادہ ہے؟ لیاقت آباد پہنچ کر اسے غائب کر دوں گا، فضل رازدارانہ لہجے میں بولا۔ اسی لیے نوکری چھوڑ کر چلا آیا تاکہ کوئی شک نہ کر سکے؟ داری پرخیال انداز میں بڑبڑایا، مگر تمہیں ہر کام ہاتھ پاؤں بچا کر کرنا ہوگا۔ میں اپنے گروہ کے کسی آدمی کو پولیس کے ہاتھ لگتے دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اگر کوئی گرفت میں آ بھی جائے تو بیان دینے سے پہلے اسے زندگی کے بوجھ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تم فکر نہ کرو استاد، اس قلیل عرصے میں فضل تم سے بہت کچھ سیکھ چکا ہے۔ شاباش، داری نے اس کا کاندھا تھپتھپایا۔ تم کل ہی یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ اور ہاں استاد، مجھے کچھ رقم کی ضرورت تھی، فضل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس ہفتے کا تمہارا حصہ واجب الادا ہے، تم ابھی مون لائٹ کلب چلے جاؤ، مینیجر تمہیں 500 روپے دے دے گا۔ بہت بہت شکریہ استاد، فضل جانے کے لیے مڑا۔ اور سنو، یکایک داری نے اسے آواز دی۔ فضل رک گیا۔ لڑکی کو قابو کر کے فوراً مجھے اطلاع دینا، تم دونوں کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیا جائے گا۔ فضل نے اسبات میں سر ہلایا اور تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ بارش کی چند بوندیں گری اور مومی نے گھبرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ سیاہ گھٹا امڑ امڑ کر فضا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ ہوا میں قدرے تیزی آ گئی تھی اور موسم طوفانی سا ہو رہا تھا۔ مومی نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ وہ اپنے آپ کو کوسنے لگی کہ کیوں بچوں کو پڑھانے کے بعد شاپنگ کے لیے بازار تک گئی۔ بازار ان کے گھر سے کچھ دور نہیں تھا اور موسم بھی اس وقت
انتہائی خوشگوار ہو رہا تھا، اس لیے واپسی پر اس نے پیدل ہی جانا پسند کیا۔ اسے کیا خبر تھی کہ موسم یوں دیکھتے ہی دیکھتے تیور بدل جائے گا۔ پانی کے چند قطرے اور گرے، بجلی زور سے چمکی، اور پھر اچانک ہی بارش یوں برسنے لگی جیسے آسمان کا سینہ شک ہو گیا ہو۔ مومی نے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ دور دور تک کوئی پناہ گاہ نظر میں نہیں آ رہی تھی۔ یکایک بارش کے شور میں اسے گاڑی کے پہیوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے گھور کر دیکھا، کچھ فاصلے پر ایک کار بڑی سبک رفتاری سے اس کی طرف بڑھی چلی آ رہی تھی۔ مومی کے ذہن نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ کار والے سے لفٹ مانگی جائے، مگر فوراً ہی اس کی خودداری اور حفظ و ما تقدم آڑے آئے۔ نہ جانے کار میں کون ہے، اس نے سوچا اور رفتار تیز کر دی۔ مومی کے قریب پہنچ کر کار کی رفتار مدھم پڑ گئی۔ کسی انجانے خوف سے اس کا دل شمع کی لو کی مانند لرز اٹھا۔ دور دور تک کسی متنفس کا نشان نہیں۔ اگر کار والے کی نیت میں فطور آ جائے تو اسے کون بچائے گا؟ یہ خیال اس کے ذہن میں بجلی کی مانند کوند گیا، مگر فوراً ہی اسے اپنی کم حوصلگی پر شرمندگی ہونے لگی۔ خدا میرا حافظ و نگہبان ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور پر اعتماد قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ تھوڑی دور تک کار اس کے برابر رینگتی رہی، مگر مومی نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ یکایک وہ چونک گئی۔ بارش کے شور میں بھی اس کا ہارن خاصا پرشور تھا۔ بے اختیار اس کی نگاہیں کار کی طرف اٹھ گئیں اور وہ ایک ہی نظر میں اسٹیئرنگ پر بیٹھے شخص کو پہچان گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر طمانینت کے آثار پیدا ہوئے، مگر آن واحد میں مٹ گئے اور اس نے کار کی طرف سے نگاہیں ہٹا لی۔ ہارن ایک بار پھر بجا اور گاڑی فٹ پاتھ کے ساتھ اس کے برابر رک گئی۔ ساتھ ہی اگلی سیٹ کا دروازہ کھل گیا۔ اندر تشریف لے آئیے، بارش بہت تیز ہے، مردانہ آواز نے چیخ کر کہا۔ شکریہ، گھر نزدیک ہے، پہنچ جاؤں گی، مومی نے بھی اسی لہجے میں کہا۔ آپ کا گھر ابھی خاصا دور ہے، آپ کیا جانیں؟ مومی نے چونک کر وسیم کی طرف دیکھا۔ آپ کی غیر موجودگی میں وہاں جانے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں۔ وسیم مسکرایا۔ کچھ بھی ہو، میں آپ کی گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتی، مومی متذبذب سی بولی۔ راستہ سنسان ہے، تاریکی فضا پر غالب آ رہی ہے، ان حالات میں آپ محفوظ نہیں، وسیم نے اسے ڈرایا۔ غیر ارادی طور پر مومی نے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ وسیم درست ہی تو کہہ رہا تھا۔ اس ہو کے عالم میں واقعی وہ غیر محفوظ تھی، لیکن فوراً ہی اسے خیال آیا کہ وسیم بھی تو اسی کماش کا ہے، اس کا کردار بھی تو مشکوک ہے، بھلا میں اس کا بھروسہ کیوں کر سکتی ہوں؟ کیا جان بوجھ کر صیاد کے چنگل میں پھنس جاؤں؟ اسی سوچ کے عالم میں اس کی رفتار سست پڑ گئی۔ وہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔ وسیم نے اس موقع کو غنیمت جانا، بڑی چابک دستی سے گاڑی کو کھڑا کیا اور کھلے دروازے سے ہاتھ بڑھا کر مومی کو اندر کھینچ لیا۔ اس اقدام کے لیے مومی ہرگز تیار نہیں تھی، بیشتر اس کے کہ وہ کوئی مدافعانہ قدم اٹھاتی کٹی ہوئی شاخ کی طرح سیٹ پر گر گئی۔ وسیم جلدی سے اپنی سیٹ کی طرف ہٹنے لگا، مگر اس کے حرکت کرنے سے پہلے ہی وہ اس کے حسین بوجھ تلے دب چکا تھا۔ لمحات بہت مختصر تھے، مگر مومی کے جسم سے اٹھنے والی بھینی بھینی خوشبو اسے مدہوش کر گئی، لیکن فوراً ہی سنبھل گیا اور اپنی سیٹ کی طرف ہٹتے ہوئے بولا، بہت ضدی ہو۔ مومی خاموش رہی، وہ ہنوز اپنی ناہموار سانسوں کو استوار کر رہی تھی۔ وسیم نے کار کی رفتار قدرے تیز کر دی۔ کسی کی نیک پیشکش کو یوں رد نہیں کیا کرتے۔ قدرے توقف کے بعد وسیم بولا، کسی کی نیت پرکھنے کے بغیر اس کی پیشکش کو قبول بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مومی بے رخی سے بولی، میری مرضی کے خلاف مجھے یوں کار کے اندر گھسیٹ لینا کوئی شریفانہ حرکت تو نہیں تھی۔ حالات کے پیش نظر مجھے مجبوراً یہ اقدام کرنا پڑا۔ وسیم سڑک پر نگاہیں جمائے ہموار لہجے میں بولا، ایسے موسم میں حسن کے چور بھی تو بہت دندناتے پھرتے ہیں، تنہا لڑکیاں ان کے ستم کا نشانہ بن جایا کرتی ہیں، اور شاید آپ بھی ان میں سے ایک ہیں۔ مومی نے طنزیہ لہجے میں کہا، مگر میں آپ کو یقین دلاتی ہوں
کہ میں دوسری لڑکیوں کی طرح کمزور ثابت نہیں ہوں گی۔ اپنی عزت کی حفاظت کرنا میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ میرے متعلق تمہارے ذہن میں غالباً کچھ شبہات پیدا ہو چکے ہیں۔ شبہات نہیں، حقیقت کہیے۔ میں سمجھا نہیں۔ وسیم چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پہلی ملاقات کے دوران میں آپ کو ایک عظیم انسان سمجھتی تھی، مومی رک رک کر بولی، مگر اچانک کلب میں ملاقات ہونے کے بعد آپ کا باطن کھل کر میرے سامنے آ گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ انسان کے ظاہر اور باطن میں اتنا فرق بھی ہو سکتا ہے۔ اوہ، اچھا سمجھا۔ وسیم نے ہونٹوں کا دائرہ بنایا۔ تمہاری بے رخی کی وجہ اب کچھ سمجھ میں آ رہی ہے۔ آئینہ دیکھنے کے بعد مومی نے چوٹ کی، مگر تم بالکل غلط سمجھی۔ اپنی خفت اور جھوٹ چھپانے کے لیے آدمی کا یہ حربہ بہت پرانا ہے۔ تو گویا مجھے کلب میں پا کر تم نے میرے متعلق اپنی رائے بدل دی۔ غیر مردوں کے متعلق کسی قسم کی رائے قائم کرنے کی بھلا مجھے کیا ضرورت ہے؟ مومی روانی سے بولتی چلی گئی۔ وہ بھی وسیم سے کھل کر بات کرنے کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی، مگر یہ حقیقت ہے کہ اس ماحول میں آپ کو دیکھ دیکھ کر مجھے دلی صدمہ پہنچتا تھا، اور غالباً اسی وجہ سے میں آپ سے ترش دلی سے پیش بھی آئی تھی۔ ایک بات میں بھی پوچھوں؟ جواب دینے پر مجبور ہوں۔ مجھے کلب میں پا کر اگر تمہیں دکھ ہو سکتا تھا تو تمہیں وہاں دیکھ کر بھلا مجھے صدمہ نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا میں ایک اچھی چیز کو گندگی سے آلودہ ہوتے دیکھ کر خوش رہ سکتا تھا؟ اور اسی وجہ سے میرا رویہ بھی انتہائی غیر مناسب تھا۔ مومی خاموش ہو گئی۔ وسیم واقعی درست کہہ رہا تھا۔ اس پہلو کے متعلق تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، اور پھر اس پر ترا یہ کہ میری نگاہوں کے سامنے ایک غیر مرد کے بازوؤں میں جھول کر وہاں سے چل دینا، اس سے بھلا میں کیا نتیجہ اخذ کر سکتا تھا؟ وہ تو انکل فاروق تھے۔ مومی فوراً سے بولی، تمہارے نزدیک وہ انکل فاروق تھے، مگر اجنبی مرد کے لیے ایک غیر مرد سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ مومی کچھ سوچنے لگی۔ بولو نا، آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ کا خیال درست ہے، مومی جھنپ کر بولی۔ خود ہی اندازہ کرو کہ تمہیں کلب میں پا کر مجھ پر کیا گزری ہوگی۔ آپ نے میرا ناول پڑھ لیا ہے نا؟ امید ہے کلب جانے کی وجہ سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اسی ناول نے تو میرے شکوک رفع کیے ہیں، میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ نہ جانے یہ 2 دن تم سے ملاقات کی خواہش میں نے کیوں کر گزارے ہیں۔ سچ جانو مومی، مجھے اپنی بیہودہ سوچوں پر بہت غصہ آیا۔ چلیے، میں تو سرخرو ہو چکی۔ مومی قدرے مسکرا کر بولی، اور ذرا آپ بھی وضاحت فرما دیجئے، بھلا آپ وہاں کیا لینے گئے تھے؟ یقیناً وہاں کوئی محفل میلاد یا محفل سماع تو منعقد نہیں تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اسی روز اس کلب کی صورت دیکھی تھی، اور وہ بھی اپنے باس کو ایک ضروری پیغام دینے کے سلسلے میں۔ ہاں، البتہ اس کے بعد میں کئی بار وہاں گیا۔ وہاں کی فضا پسند آ گئی ہوگی؟ نہیں، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ تم ہفتے میں کتنی بار وہاں جاتی ہو۔ مومی، تمہاری قسم، تمہیں وہاں نہ پا کر میرے دل کو تسکین محسوس ہوتی گئی۔ نہ جانے کیوں، کار ایک جھٹکے سے رک گئی۔ لیجئے جناب، آپ کی منزل تو آن پہنچی۔ اپنی قیمتی اشیاء گنتی کر لیں، کہیں کوئی چوری نہ ہو گئی ہو۔ بظاہر تو ٹھیک ہی معلوم ہوتی ہیں۔ تنہائی میں اطمینان سے تسلی کروں گی۔ شک ہے، ایک آدھ ضرور چوری ہو گئی ہوگی۔ مومی مبہم سے انداز میں مسکرا دی۔ اگر ایسا ہی ہے تو میں اسے اپنی قسمتی تصور کروں گا۔ وسیم نے مسرت سے سرشار ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مومی نے کوئی معترض نہ کیا۔ مومی، جی، غلط فہمی اور شکوک اب تو رفع ہو چکے ہیں نا؟ مومی نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب تو میرے ساتھ بے رخی سے پیش نہیں آؤ گی نا؟ وسیم نے اس کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ مومی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ملاقات ہوا کرے گی نا؟ ایسی بھی کیا بے صبری ہے؟ مومی نے شرم کی نگاہوں سے جواب دیا۔ روزانہ نہیں تو کبھی کبھی صحیح، ہفتے میں صرف ایک بار بہت کم ہے۔ اس سے زیادہ کی فی الحال فرصت نہیں۔ اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، وہی آپ کی نظر کر سکتی ہوں۔ شہناز کے ہاں تو مل سکتا ہوں نا؟ بچے ہوتے ہیں، پھر شہناز بھی تو وہیں آس پاس ہی منڈلاتی رہتی ہے، اسے اعتماد میں لیا جا سکتا ہے۔ مجھے شرم آتی ہے،
وہ کیا سوچے گی؟ وہ خوش ہوگی۔ اچھا خیر، دیکھا جائے گا۔ مومی نے آہستہ سے اپنا ہاتھ وسیم کی گرفت سے چھڑا لیا۔ جانے سے پہلے ایک وعدہ کرو۔ وسیم نے سرگوشی کی۔ کیا؟ رات کو سپنے میں آؤ گی نا؟ شریر۔ مومی نے وسیم کو پرے دھکیل دیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ مومی۔ وسیم نے سرگوشی کی۔ چھٹی تھی اور وعدے کے مطابق مومی اس کے ساتھ گھومنے کے لیے نکل پڑی۔ وہ اس کے برابر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی اور وسیم بڑی سبک رفتاری سے کار چلاتا جا رہا تھا۔ ان کا رخ شاہراہ قائد-اعظم کی طرف تھا۔ مومی نے نیم باز آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میرے پہلو میں بیٹھ کر گھبراہٹ تو محسوس نہیں ہوتی؟ جب ناتا ہی آپ سے جوڑ چکی ہوں تو پھر گھبراہٹ کیسی؟ سچ کہہ رہی ہو یا یوں ہی میرا دل رکھنے کو؟ ابھی بھی کوئی شک باقی ہے؟ نہیں تو پھر یہ سوال آپ کے لبوں تک کیوں چلا آیا؟ تمہاری زبان سے اقرار سننا چاہتا ہوں۔ اقرار تو میں کر چکی ہوں، کچھ مبہم سے الفاظ میں تھا۔ اب آپ کچھ اتنے کوڑ مغز بھی نہیں کہ جو سمجھ نہ سکیں، مومی نے مسکرا کر کہا اور وسیم ہنسنے لگا۔ کار اسی رفتار سے اب شہر سے باہر نکل رہی تھی۔ ہرے بھرے کھیت، سڑکیں، دو رویا سرسبز درخت بڑا حسین منظر پیش کر رہے تھے۔ کدھر کا ارادہ ہے؟ مومی نے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ 5-10 میل کا چکر کاٹ کر واپس لوٹ آئیں گے۔ کسی کیفے میں چائے کی پیالی پئیں گے اور پھر تمہیں چھوڑنے کو چل دیں گے۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ بڑے باغ و بہار ہو رہے ہیں۔ حسن کی تمازت نے بے قابو کر دیا ہے۔ انجینئر شاعر تو نہیں ہوتے؟ مومی جھپ گئی۔ جادو جو سر چڑھ کر بولے، حسن کے حضور میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے انجینئرنگ کی تعلیم سدے راہ تو نہیں ہو سکتی۔ وسیم۔ یکا یک مومی پرخیال انداز میں بڑبڑائی۔ ایک بات پوچھوں؟ ایک نہیں 2 پوچھو۔ وسیم نے پیار کے ساگر انڈیل دیے۔ تمہاری محبت کتنی پائیدار ہے؟ کیا مطلب؟ وسیم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو، مطلب پھر بتاؤں گی۔ نہ جانے تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ وسیم کچھ پریشان سا ہو گیا۔ بہرحال اتنا جانتا ہوں کہ میری محبت چٹان سے زیادہ مضبوط اور سمندر کی گہرائیوں سے زیادہ عمیق ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہو کہ میں در حقیقت وہ نہیں جو تمہیں نظر آ رہی ہوں تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ صاف صاف کہو مومی۔ وسیم سنجیدہ ہو گیا۔ تم انکل فاروق سے ملے ہو نا؟ ہاں، بڑے مزے کے آدمی ہیں۔ ان کا بنگلہ بھی دیکھا ہے؟ بہت خوبصورت ہے۔ ان کی طرز رہائش پر بھی نگاہ ڈالی ہوگی۔ دیکھنے میں تو خاصے ماڈرن معلوم ہوتے ہیں۔ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، مومی دھیرے سے بولی۔ کیا کہا؟ وسیم نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ ہاں، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ میرا فاروق انکل سے کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں۔ ہاں، البتہ آنٹی بچپن میں میری انتہائی شفیق استانی تھی۔ مجھ بن ماں کی بچی کے ساتھ انہوں نے بڑی محبت کی، ماں کی ممتا سے روشناس کروایا۔ جب ان کی شادی ہوئی تو میں کچھ اتنی بڑی نہیں تھی۔ وہ کمال آباد سے لیاقت آباد منتقل ہو گئیں، مگر اس دوری کے باوجود مجھے فراموش نہیں کر سکیں۔ میری ماں بچپن میں ہی فوت ہو چکی تھی۔ باپ نے مجھے ماں کی شفقت اور باپ کی محبت دی۔ کمال آباد کے ایک امیر گھرانے میں نوکری کر کے مجھے پروان چڑھایا، اپنے خون پسینے کی کمائی سے مجھے پڑھایا۔ میرے دل میں بڑی امنگیں تھیں۔ اپنی غربت اور عسرت سے قطع نظر جب میں اپنا موازنہ کرتی تو ایک ہی خواہش دل کے کسی دور افتادہ کونے میں سر ابھارتی پاتی کہ میں بھی ایک اچھی اور باعزت زندگی گزارنے کے قابل ہو سکوں۔ اس بڑے گھرانے کی بڑی مالکہ نے، جس کے گھر میرا باپ اب بھی 100 روپے ماہوار پر ملازم ہے، میری آرزوؤں اور امنگوں کا بڑا مذاق اڑایا، صرف اس لیے کہ میں ان کے ملازم کی غریب بیٹی تھی اور ان کے نزدیک مجھے اپنی زندگی بسر کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ ان کا رویہ میرے لیے ایک چیلنج تھا اور پھر میں نے یہ چیلنج قبول کر لیا۔ محنت اور لگن سے قدم با قدم اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگی۔ قسمت نے یاوری کی، BA کا امتحان پاس کیا، اپنے پاؤں پر کھڑی ہو کر باعزت زندگی گزارنے کی جستجو میں، ملازمت کی تلاش میں اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ سیٹھ فرید احمد کی دسترس سے بچی، لوگوں کی بری نگاہوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا،
اور آخر عائشہ آنٹی کے مجبور کرنے پر یہاں چلی آئی۔ ان کی وساطت سے اچھی ملازمت مل گئی اور پھر بڑے لوگ۔ ناول لکھ کر خدا نے عزت اور کامیابی میرے دامن میں ڈال دی۔ مجھے اس حقیقت سے انکار نہیں کہ جن حالات میں میں اس وقت زندگی بسر کر رہی ہوں ان میں میرا ذرہ برابر بھی حصہ نہیں۔ میں تو ایک مفلس ملازم کی نادار بیٹی ہوں جن کے پاس بیٹھنے کو ڈھنگ کی جگہ بھی نہیں۔ تم باعزت انسان ہو، اپنا ایک معیار زندگی رکھتے ہو۔ میں نے بہتر یہی سمجھا کہ سب کچھ تمہیں بتا دوں تاکہ تم میری اصل حیثیت جان سکو۔ مومی کے خاموش ہوتے ہی وسیم نے کار روک لی۔ اس وقت سڑک سنسان پڑی تھی۔ اس نے بغور مومی کی طرف دیکھا اور بے اختیار مسکرا دیا۔ مومی استفسارانہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بس یا کچھ اور؟ کیا یہ کم ہے؟ پگلی، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ وسیم نے بے اختیاری سے اس کا نرم و نازک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ دولت میرے لیے ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ میری امی کی دیرینہ خواہش تھی کہ مجھے اپنی امیر بہن کی فیشنیبل بیٹی سے منسوب کر دیں۔ میں نے دبے الفاظ میں احتجاج کیا مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ آخر ان کی خواہش کے آگے میں نے ہتھیار ڈال دیے۔ لیکن تم میری مسرت کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ جب ان کی بہن نے میرے رشتے کو صرف اس وجہ سے ٹھکرا دیا کہ میں کثیر بینک بیلنس سے محروم تھا، میں دل ہی دل میں سجدہ شکر بجا لایا اور اب تمہیں پا کر اپنی قسمت پر نازا ہوں۔ تمہاری کہانی سن کر تو میری محبت دو چند ہو چکی ہے۔ واقعی تم ایک عظیم لڑکی ہو۔ میری غربت کے باوجود اگر خدا نخواستہ تمہارے جسم پر چیتڑے بھی ہوتے تو میں تمہارے لیے دنیا کی بڑی سے بڑی دولت بھی ٹھکرا دیتا۔ سچ؟ مومی کی آنکھیں مسرت سے چمک اٹھی۔ اس کے جواب میں وسیم نے عقیدت سے مومی کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ مومی، کیا میری امی سے نہیں ملو گی؟ وسیم نے محبت پاش نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ آج بڑی مشکل سے اسے اپنے ساتھ لانے پر راضی کر سکا تھا، لیاقت آباد کی پرفضا سیرگاہ کے لیے۔ ایک تنہا کونے میں وہ ساتھ ساتھ سنگین بینچ پر بیٹھے تھے۔ دل تو بہت چاہتا ہے مگر مومی کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ مگر کیا؟ کس حیثیت سے ان سے میرا تعارف کراؤ گے؟ کیا تم اپنی حیثیت نہیں جانتی؟ جانتی تو ہوں۔ مومی نے حیا بار آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مگر وہ دل میں کیا سوچیں گی؟ پگلی، میری امی اس معاملے میں بہت فراخ دل ہیں۔ وسیم نے انگلی اور انگوٹھے سے اس کی ٹھوڑی چھوتے ہوئے سراہا۔ ان کے پسندیدہ رشتے سے جواب ملنے کے بعد انہوں نے مجھے اپنی پسند کی شادی کی اجازت دے دی ہے۔ ہمارے معاشرے میں شادی سے پہلے لڑکوں اور لڑکیوں کا یوں ملنا اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے مگر پرانی قدریں کچھ یوں رگو پے میں رس بس چکی ہیں کہ انہیں چھوڑنے کو دل نہیں مانتا۔ لیکن ہم نے کوئی جرم تو نہیں کیا۔ محبت ایک پاکیزہ جذبہ ہے۔ جب تک اس کی پاکیزگی قائم ہے ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ کس بات سے؟ بدنامی سے۔ اگر ہماری نیت صاف ہے تو بدنامی کیسی؟ دنیا کی زبان بہت دراز ہے وسیم۔ لوگ خام خواہی بہتان باندھنے لگتے ہیں۔ ویسے تو دنیا کی زبان آج تک کوئی نہیں پکڑ سکا۔ لوگ یوں ہی باتیں بناتے چلے آئے ہیں۔ اگر ہم ان باتوں پر کان دھرنا شروع کر دیں تو دنیا بالکل ساکن ہو کر رہ جائے گی۔ وسیم، قدرے توقف کے بعد مومی بولی۔ اپنی غربت کا احساس اکثر اوقات بری طرح پریشان کرنے لگتا ہے۔ سوچتی ہوں کہ شاید ہماری حیثیت دیکھ کر تمہاری امی اس رشتے سے انکار نہ کر دیں۔ میں کئی بار تمہیں باور کرانے کی کوشش کر چکا ہوں کہ میرے نزدیک امیری اور غریبی میں کوئی تمیز نہیں۔ وسیم نے مومی کو شانوں سے پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، دولت محض ایک سراب ہے۔ جو لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اپنی منزل تک قیامت تک بھی نہیں پہنچ پاتے، تو پھر دولت مند ہی بڑے لوگ کیوں کہلاتے ہیں؟ ظاہری شان و شوکت در حقیقت ان کی بڑائی تو ظاہر نہیں کرتی۔ یہ ضروری نہیں کہ دولت مند کی فراوانی انسان کو عزت بھی دے۔ انسان کی بڑائی اس کے کردار میں پوشیدہ ہے۔ میرے نزدیک ایک حقیقت پسند انسان اعلیٰ کردار کا مالک غریب ہونے کے باوجود عظیم ہے۔ دولت تو ہاتھ کا میل ہے، آج میرے پاس ہے تو کل کسی دوسرے کی لونڈی بن جاتی ہے۔ ایسی چیز پر انسان بھلا کیا بھروسہ کر سکتا ہے؟
جس سے وفا کی کوئی امید ہی نہیں۔ مومی کچھ سوچنے لگی۔ تمہاری اس معاملے میں کیا رائے ہے؟ میں تم سے 100% متفق ہوں، مومی قدرے مسکرا کے بولی۔ پہلے پہلے میرے ذہن میں دولت کا کچھ اور ہی مفہوم جاگزیں تھا۔ نا سمجھی کی وجہ سے میرے نزدیک بڑے لوگ صرف دولت کی افراد سے ہی بن سکتے تھے، مگر جب میں نے عملی زندگی میں قدم رکھا تو میرا نظریہ بالکل بدل گیا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، سوسائٹی میں عزت حاصل کرنے کے لیے انسان کا دولت مند ہونا ضروری نہیں۔ عزت اور ذلت تو خدا کے اختیار میں ہے، وہ اگر چاہے تو ایک غریب اور مفلس انسان کو بھی بام عروج تک پہنچا سکتا ہے، اور اس کی جیتی جاگتی مثال تم سامنے بیٹھی ہو۔ وسیم شرافت سے مسکرایا۔ میں؟ مومی نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ ہاں، وسیم نے ہاں کو تھوڑا سا لمبا کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری غربت کے باوجود خدا نے تمہیں کتنی عزت دی ہے۔ آج ملک کا بچہ بچہ تمہارے نام سے آشنا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کی فیشنیبل بیٹیاں تمہاری شہرت پر رش کرتی ہوں گی۔ یہ سب کیا ہے؟ خدا کی دین ہی تو ہے۔ میں خداوند تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں کہ میں نے جس چیز کی تمنا کی تھی مجھے مل گئی۔ بڑا بول بولنے والوں کے سامنے خدا نے مجھے سرخرو کر دیا۔ تم نے میری ہی تمنا کی تھی نا؟ وسیم نے شوقی سے اس کی طرف دیکھا۔ آئینے میں کبھی اپنی صورت بھی دیکھی ہے؟ مومی نے بھی شرارت کی۔ روزانہ ہی دیکھتا ہوں، کیسی لگتی ہے؟ اپنی آنکھوں سے دکھائی دینے والی صورت کے متعلق بتاؤں یا تمہاری نگاہوں سے نظر آنے والی کے متعلق؟ دونوں کے متعلق ہی بتاؤ۔ اپنی آنکھوں سے جو صورت نظر آتی ہے وہ تو بس یوں ہی سی ہے۔ وسیم نے برا سا منہ بنایا۔ لیکن جب میں اس صورت کو تمہاری آنکھوں سے دیکھتا ہوں تو اسے دنیا میں لاسانی پاتا ہوں۔ میری آنکھوں کا انتخاب کوئی اتنا برا تو نہیں۔ ذرا میری نگاہوں میں دیکھ کر بتاؤ، وسیم نے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ مومی نے اس کی آنکھوں میں گھورا۔